الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ ذات محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہے جس میں ہم بنیادی اہم مسائل سیکھتے ہیں۔ پچھلے سوموار کو ہم نے طریقہ تجہیز و تکفین پڑھا، جس میں ہم نے مرد کا مسنون کفن، عورت کا مسنون کفن، کفن کی تفصیل پڑھی، غسل میت کا طریقہ پڑھا، عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ پڑھا۔ آج ہم نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے کا سنت طریقہ پڑھیں گے کہ میت کا جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبر میں کیسے دفن کیا جائے، سنت طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلہ کی طرف سے قبر میں اتاری جائے۔ قبلے کی طرف اس کی چارپائی میت کی رکھیں اور قبلے کی طرف سے قبر میں اس کو اتاریں۔ قبر کی پائنتی رکھ کر سر کی طرف نہ لائیں، یعنی پاؤں کی طرف اس کی میت کی چارپائی رکھ کر سر کی طرف نہ آئیں، بلکہ قبلے کی طرف چارپائی رکھیں اور وہاں سے اس کو اس طرح قبر میں اتاریں، قبلے کی طرف سے۔ نمبر 2، حسب ضرورت 2 یا 3، بہتر یہ ہے کہ طاقتور آدمی قبر میں اتریں، 2 یا 3 بندے قبر میں کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، عورت کی میت محارم اتاریں۔ شرعی مسئلہ، اگر عورت کو قبر میں اتارنا ہے تو محرم جس سے نکاح کرنا حرام تھا، جیسے بھائی، بیٹا، اس طرح وہ محارم اس کو قبر میں اتاریں۔ اگر وہ نہ ہوں تو پھر قریبی رشتہ دار، یہ بھی نہ ہوں تو پرہیزگار قبر میں اتاریں گے، غیر محرم کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 3، عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ جب قبر میں میت کو رکھیں اس وقت سے لے کر تختے لگانے تک چاروں طرف کپڑے سے چھپا کے رکھیں۔ یہ اسلام ہے نا، یعنی اسلام عورت کے فوت ہونے کے بعد بھی اسے بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ عورتیں، وہ مسلمان ہماری مائیں بہنیں جو زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے بے پردہ، ننگے منہ، ننگے بدن اور چست اور تنگ اور بری کپڑے پہن کے بازاروں میں، شاپنگ سینٹرز پر، اسکولوں میں اور کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر وہ جاتی ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام تو عورت کے مرنے کے بعد بھی اسے بے پردہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ عورت زندگی میں بے پردہ گھومتی پھرتے رہے، یہ منع ہے اسلام میں۔ نمبر 4، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، جو قبر میں رکھے وہ یہ دعا پڑھ کے اسے قبر میں اتارے۔ نمبر 5، میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں۔ کفن کی بندش کھول دیں، اب ضرورت نہیں، نہ بھی کھولی جائے تو حرج نہیں ہے۔ قبر کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں، اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا بھی جائز ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ کچی اینٹیں آج کا رواج نہیں ہے تو اس کا مسئلہ پھر سن لیں کہ قبر کے اندرونی حصے میں آگ کی پکی ہوئی اینٹیں لگانا منع ہے قبر کے اندر، مگر اکثر اب سیمٹ کی دیواروں اور سلیب کا رواج ہے۔ لوگ سیمٹ کی وہ سلیٹیں عام طور پہ سامی کے اوپر وہ یا بلاک وغیرہ لا کے وہ رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں لہذا سیمٹ کی دیواروں اور سیمٹ کے تختوں کا وہ حصہ جو اندر کی طرف رکھنا ہے کچی مٹی کے گارے سے لیپ دیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ اندر کی طرف ہم اوپر اس کی گارا لگاتے، نیچے نہیں لگاتے، تو نیچے گارا لگانا چاہیے تاکہ اندر کی طرف سے وہ کچی مٹی ہی میت کے قریب ہو۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو آگ کے اثر سے محفوظ رکھے۔ اب مٹی دی جائے، جب تختے یا سلیٹ وغیرہ آپ نے میت کے اوپر لگا دی، بند کر دیا، اب اس کے اوپر مٹی ڈالیں۔ مستحب یہ ہے کہ سرانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، پہلے آغاز کریں سرانے کی طرف سے،
ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، لوگ دائیں بائیں جہاں سے جی آتا ہے وہ مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ مستحب یہ ہے سرانے کی طرف سے پہلے مٹی ڈالیں، اور مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ، یعنی ہر بندہ 3 دفعہ پہلے دونوں ہاتھوں میں مٹی لیں، اور پہلی بار جب مٹی ڈالیں گے تو یہ پڑھنا ہے منہا خلقناکم، یہ قرآن کی آیت ہے، منہا خلقناکم، ہم نے مٹی سے ہی تمہیں پیدا کیا۔ یہ پڑھ کے ایک بک ڈال دیں، دوبارہ بک لیں اور پھر پڑھیں وفیہا نعیدکم، اور ہم نے مٹی میں ہی تمہیں داخل کرنا ہے، پھر وہ بک مٹی کا ڈالیں، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم نے دوبارہ تمہیں مٹی سے ہی نکالنا ہے قیامت کے دن۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی 16ویں پارے کی آیت ہے، تو یہ 3 دفعہ یہ جملے پڑھ کے مٹی ڈالنی چاہیے۔ اب باقی مٹی جب 3 دفعہ آپ نے بک ڈال دیے، پھر باقی مٹی آپ جیسے چاہیں پھوڑے کے ساتھ یا جو بھی بیلچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ باقی مٹی ڈال دیں۔ جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے، جتنی مٹی نکالی اتنی ہی ڈالی جائے۔ قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھال والی بنائیں، چوکٹھی یعنی 4 کونوں والی، جیسا کہ آج کل لوگ دفن کرنے کے بعد اکثر اینٹوں سے چوکور کی طرح قبر بناتے ہیں، پکی کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اونٹ کے کوہان کی طرح قبر کو بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ قبر ایک بلشت اونچی ہو یا اس سے تھوڑی زیادہ، ایک بلشت، یہ ہے بلشت، اتنی ہو اونچی یا تھوڑی سی زیادہ ہو۔ اچھا جی، تدفین کے بعد پانی چھڑکنا سنت ہے، جب آپ نے دفن کر دیا مٹی کو ڈال دی، تھوڑا سا پانی اوپر ڈال دی تاکہ مٹی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اس کے علاوہ بعد میں پودے وغیرہ کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکیں تو جائز ہے، پودے اگر وہاں پہ ہیں اگر ان کو آپ پانی دے دیں ٹھیک ہے۔ آج کل بلا وجہ قبروں پر پانی چھڑکا جاتا ہے، پوری پارٹیاں لوگ اوپر ڈالتے ہیں، اس کو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 185 پر فضول خرچی لکھا ہے، یعنی قبر پہ بھی فالتو پانی نہیں ڈال سکتے۔ یہاں تو لوگ وضو کے وقت جناب ٹوٹی کھولتے ہیں پہلے، پھر وہ جناب بازو کھولتے ہیں، پھر وہ آپ پورا بازو اوپر کرتے ہیں، پھر جناب آرام سے ہاتھوں کو شروع کرتے ہیں، اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں وضو کے وقت، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ حضور سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، حضور مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ دریا کے اوپر وضو کر رہا ہو تو کیا وہاں بھی فضول خرچی منع ہے؟ فرمایا ہاں، دریا کے اوپر بھی اگر تم وضو کرو وہاں بھی فضول خرچی منع ہے، وہاں بھی زیادہ پانی نہیں بہا سکتے۔ یہاں تو لوگ جناب پتہ ہی نہیں جناب کہ ہمیں یہ پانی کا بھی حساب و کتاب ہوگا، ہم اتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح جناب ہر کام میں، جناب شادی کے اوپر آپ جائیں نا، میرج ہال میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، کہ لوگ جو پہلے وہ کہے گا بس سب کھانا میں نہیں اپنی پلیٹ میں ڈالنا ہے، بعد میں شاید مجھے ملے رکھا نہ ملے، وہ پوری پلیٹ بھر لے گا اور 2-4 پیس کھا کے باقی پھینک دے گا۔ یہ حرام ہے، فضول خرچی کھانے میں ہو، پانی میں ہو، بولنے میں ہو، سونے میں ہو، جاگنے میں ہو، ہر کام میں فضول خرچی منع ہے بھائی۔ تو یہاں بھی آپ سن لیں کہ قبر کے اوپر فالتو پانی ڈالنا بھی فضول خرچی میں آئے گا۔ دفن کے بعد سرانے پر کھڑے ہو کے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھیں، اور قدموں کی طرف کھڑے ہو کے آمن رسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک پڑھیں، یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تلقین کرنا جی، قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کرنا بھی مستحب ہے۔ اس کا بھی طریقہ ذرا سن لیں کہ تلقین کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو، اس کو مٹی دے چکو، تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے یا فلاں بن فلاں، یہ تلقین کا طریقہ ہے۔ قبر پہ مٹی ڈال کے ایک بندہ سرانے کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو تلقین کرے، کیسے؟ اس کا نام لے، اے فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام لے کر مثلا اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، فلاں بن فلاں۔ تو فرمایا گیا کہ وہ سنے گا، میت اس کی آواز سنے گی لیکن جواب نہیں دے گی،
پھر کہے یا فلاں بن فلاں، وہ میت سیدھی ہو کے بیٹھ جائے گی قبر کے اندر. پھر کہے یا فلاں بن فلاں، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے. میت بیٹھ جائے، کہے گی ہمیں بتاؤ نا جی، ہمیں ارشاد کرو، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے. مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، باہر آواز نہیں آتی اس کی. پھر وہ کہے، اب یہ ہے تلقین کا سنت طریقہ کہ وہ آدمی کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ. اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ وہ کہے اذکر، اسے یاد کر، ما خرجت من الدنیا، جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی شہادت، یہ گواہی دو اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدً عبدہ ورسولہ، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، اور یہ کہو کہ تم اپنے رب کے، تم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور حضور کے نبی ہونے پہ راضی ہو، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، قرآن پاک کے امام ہونے پہ راضی ہو. یہ ہے تلقین. جب یہ تلقین کی جائے گی تو منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جس سے لوگ اس کی حجت سکھا چکے، ہم کیا پوچھیں اسے بھائی، اس کے تو عزیز نے اس کو پورے سوالوں کے جواب بھی بتا دیے اور پورا اس کو اس نے سکھا دیا ہے. اچھا جی، اس پر کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو پھر؟ جب حضور نے فرمایا کہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کے تلقین کرنی ہے، کسی نے پوچھا حضور اگر اس کی ماں کا نام ہمیں معلوم نہ ہو پھر؟ فرمایا پھر وہ کہے حوا، فلاں بن حوا، کیونکہ سارے انسان حضرت حوا کی اولاد ہیں. یہ طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہے جناب تلقین کا سنت طریقہ. تو کہتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین کی جائے اور پھر قبر کے سرانے قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان دیں، یہ بھی مستحب ہے، اذان دی جائے. قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. اسی طرح سبز ٹہنی قبر کے اوپر رکھ دینا یہ بھی مستحب ہے، اور اس کی فضیلت ہے کہ جب تک وہ ٹہنی سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور میت کے عذاب قبر میں تخفیف رہے گی. یہ ہے جناب میت کو جنازہ کے بعد دفن کرنے کے چند اہم مسائل جو آپ نے سماعت فرمائے. اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیں. آواز نہیں لانے کریں، پیچھے میں ایک جنازے بیان تک کیا تھے وہ نہیں لانے پیسے نہ لاؤ. ضروری نہیں ہے، نہیں شرک کی بات نہیں ہے، شرک کی ہاں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب سے یہ چیز ثابت ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ ٹہنی سرسبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی اور میت کے عذاب میں تخفیف رہے گی. تو یہ لگانا اچھا ہے. جی 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 ہاں جی، گزر ہوا تھا حضور کا، اور حضور خچر پہ سوار تھے، جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے میں نے خود کہ اللہ کے حبیب خچر پہ سوار تھے اور قبرستان میں سے گزرے تو خچر آپ کا بدکا، ڈر کے وہ اچھلا. تو حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ خچر کیوں بدکا ہے؟ کہا حضور اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا قبر والے، یہ دو قبر والے ہیں، یہ دونوں عذاب میں گرفتار ہیں. اور آپ نے وجہ بھی بتائی، فرمایا ایک وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا. پھر آپ نے سبز ٹہنی منگوائی اور ان کی دونوں کی قبور پہ لگا دی. فرمایا جب تک یہ سرسبز رہے گی عذاب میں کمی رہے گی. تو یہ بھائی سنت ہے اور اس کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی آخر میں جی ایک حدیث پاک سماعت
فرما لیں کہ بچے کو مسجد میں لانا حدیث کی روح سے منع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا چھوٹے بچے، ناسمجھ بچے، پاگل، خرید و فروخت کرنا یہ بھی منع، بچوں کو لے کے آنا منع، جھگڑا کرنا منع اور آواز بلند کرنا منع اور دنیا کی گفتگو کرنا منع ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے کر جاتے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جوتی ناپاک ہے، کیچڑ وغیرہ یا گند ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے، اور جوتا پہنے بھی وہاں جانا بے ادبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا